جی حکیم صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی بتائیے کہ ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا غذا ہونی چاہیے، اور اگر اوور ویٹ ہو گئے ہیں تو پھر غذا ان کی کس قسم کی انہیں یوز کرنی چاہیے اور کس چیز سے انہیں جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کیا ہدایت کریں گے غذا کے لیے؟ میں انٹرسٹنگلی کل ہم بات کر رہے ہیں غذا کی. جی تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. کل میرے پاس ایک خاتون آئی اپنی بیٹی کو لے کے. جی. تو بیٹی جو ہے اسے چہرے پہ بال بہت زیادہ تھے. اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، ویسے وہ مشورے کے لیے آئے تو ہم نے کہا جی آپ آئے. تو ہم نے 10-15 منٹ ان کے ساتھ اسپینڈ کیے. مختلف جو ڈائٹس ہیں، جو ریزنز ہوتے ہیں چہرے پہ بال آنے کی، وہ ہم نے بتائیں. دیکھا یہی جا رہا ہے، اور میں نے یہاں پہ 1000 مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، یہ گوشت کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں. اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو جو ہے فروٹ، سبزی، دالیں وغیرہ جو ہے یہ استعمال، سادی غذا یعنی کہ آپ رکھیں. جی. تلی ہوئی اشیاء جو ہیں یہ استعمال نہ کریں. براؤن بریڈ، براؤن آٹا وغیرہ استعمال کریں. گھی، بٹر، چیز وغیرہ، ٹھیک ہے، ملائی وغیرہ جو ہے، کریم وغیرہ، ان سے پرہیز کریں. کھانے کو آپ بجائے کہ آپ فرائی کریں، آپ اسٹیم کر سکتے ہیں، بھاپ کر دے سکتے ہیں، گرل کر سکتے ہیں، بیک کر سکتے ہیں، فرائی نہ کریں. جب بھی آپ غذا کھائیں کوشش کریں کہ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ 1.5 پہ بس کریں. یعنی یہ کانشیس ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 3 روٹیاں کھائیں، 4 کھائیں، پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا وزن کم ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا. کھانے کے بعد کم از کم 15-20 منٹ کی واک جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کی جو اس پہ میں مزید میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس چیز کو ذرا سوچیں. اس پہ مزید ابھی روشنی ڈالنی ہے کہ کیوں واک جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جنک فوڈز جو ہیں، پروسیس فوڈز، پیٹزاز وغیرہ، ڈونرز وغیرہ، فرائڈ چکن، چپس، آل دیٹ، یہ بند کریں. میٹھی اشیاء جو استعمال نہ کریں. اکثر یہ اسنیک پر کی ہم بات کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اسنیک کی ضرورت ہے بجائے کہ آپ چاکلیٹ وغیرہ استعمال کریں تو ڈرائی فروٹ لے لیں، یوگرٹ کھا لیں آپ، ٹھیک ہے، یا کوئی فروٹ وغیرہ لے لیں. تو ان میں ہے کہ آپ کو انرجی تو ملے گی لیکن کیلوریز کم ہوں گی. چاکلیٹ وغیرہ آپ کھائیں گے تو اس میں اوبیسلی کیلوریز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ جو پروسیس فوڈز ہیں، یہ جو بنے بنائے کھانے ملتے ہیں، ان میں یہ لاسٹ ویک ٹیلی ویژن پہ پروگرام تھا کہ ان میں کیا کہتے ہیں جو سالٹ وغیرہ ہے، جو مقررہ حدود ہوتی ہیں ان سے کتنی ہائی کانٹینٹ ہوتا ہے. تو یہ کہ خود اگر آپ غذا بنا کے گھر پہ کھائیں تو وہ بہتر ہے. پروسیس فوڈز وغیرہ جو ہیں ان سے اگر آپ بچیں تو تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو فاسٹ فوڈ کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کتنا صحت کے لیے برا ہے اور لوگ کتنے شوق سے اور کھاتے ہیں اس کو، اور شوق سے بھی اس کے علاوہ ہینڈی ہوتی ہیں اور جاتے ہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں. آئی تھنک کہ میں آپ کو جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے برطانیہ میں، سنگھ یا ہندو کمیونٹی ہے، جی تقریباً میں کہوں گا کہ 95% تک خواتین ان کی جو ہے وہ کام کرتی ہیں. یعنی کہ کام بھی کرتی ہیں، بچوں کی بھی ہوتی ہے، گھر کا کھانا بنانا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی میں نے اب تک جو ہے کوئی اتنے بہت اوور ویٹ جو ہے سکھ یا ہندو عورت نہیں دیکھی. بہت کم ہے، معمولی. ہماری خواتین جو ہے چونکہ زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر رہی، اگر گھر پہ ہیں، تو پھر ان کی جو آکوپیشن ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ کافی سلو ہے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ آرام پسند بھی ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ کہ وہ بجائے کہ گھر پہ بنانا وہ باہر سے پیزے آ رہے ہیں، باہر سے ڈونر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ صحت کا یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں ہم ایکچولی پیسے دے کے خرید رہے ہیں. جی کبھی کبھی ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک جس طرح ہو رہا ہے کہ روٹیاں بھی بنی بنائی آ رہی ہیں، سالن بھی بنے بنائے آ رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ ڈزنٹ ہیلپ. جو چیز آپ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں نہ صرف سستی ہوگی، تازی ہوگی. جو چیز آپ خرید کے لائیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنے پہلے بنی ہوئی ہے، کس اسٹینڈرڈ میں بنی ہوئی ہے. گھر کی سادہ غذا جو ہے وہ بہتر، سب سے بہتر. ایون اگر آپ مسور کی دال بنا لیں نا، مسور کی دال بنا لیں، وہ بہتر ہے بجائے کہ آپ باہر سے جو ہے باسی لے کے اسے گرم کر کے کھائیں. اور باہر کے کھانوں میں آپ دیکھیں فاسٹ فوڈ کے علاوہ جو ویسے ان کے کھانے ہیں ان میں بھی اتنا زیادہ آئل ہوتا ہے اور مسالے اتنے اس میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جب بھی باہر سے کھانا لوگ لیتے ہیں کہتے ہیں فلاں جگہ سے کھانا لیا بہت اچھا ہے، پہلے بڑی تعریف کریں گے، جب کھانا آئے گا کھائیں گے
جو کہ انہیں خود پسند نہیں آئے گا, آج اس نے اچھا نہیں بنایا. تو یہ کہ وہ آخر میں بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے پیسے بھی خرچ کیے ہیں اور وہ کہ وہ کیا کہتے ہیں چیز بھی آپ کو پسند نہ آئے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو, تو تھوڑی سی اس میں جو ہے نظرثانی کرنی چاہیے. بے شک, بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. اور حکیم صاحب ایسا ہے کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے سب کے لیے, لیکن جو اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں جو خواتین و حضرات, ان کے لیے کس قسم کی ایکسرسائز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کوئی خاص وقت ہوتا ہے یا کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا مشورہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, ہمارے پاس لوگ اکثر آتے ہیں اور کافی بیسک, ڈسپائٹ کے اس قسم کے ہم پروگرامز کرتے ہیں, کافی بیسک مسٹیکس کرتے ہیں. تو ایکسرسائز جو ہے اس کے خاص کر اگر آپ اوور ویٹ ہیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور آپ ایکسرسائز نہیں بالکل کر رہے, تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے, ڈائبٹیز ہے, یہ کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے, تو ایکسرسائز یا تو بہت جینٹلی کریں, یعنی آہستہ آہستہ شروع کریں, یا ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ ضرور کر لیں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ہے, میڈیکل ہسٹری میں, جس کی وجہ سے آپ کو ایکسرسائز یا ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے, تو جو آپ کا معالج ہے فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے ہم جو بات کریں گے, جو ایکسرسائز کی ہم بات کر رہے تھے, ایکسرسائز جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو چاہے آپ کو موٹاپے کی پرابلم ہے, چاہے آپ کو ڈائبٹیز کی پرابلم ہے, یہ ایک بہت سمپل اصول ہے, بہت سمپل اصول ہے کہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں, جو چاول کھاتے ہیں, جو بریڈ کھاتے ہیں, اس میں سمپل شوگرز ہوتی ہیں, سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طریقے سے آپ کی باڈی کام کرتی ہے, ہماری جو باڈی ہے ہم نے اسے بہت لیزی کر دیا ہے. جو انرجی, جو طاقت ہمیں چاہیے ہوتی ہے, چونکہ ہم اتنے زیادہ کاربوہائیڈریٹس ڈالتے ہیں باڈی میں, تو باڈی جو ہے وہ جب بھی اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً کاربوہائیڈریٹس کی طرف جاتی ہے, پروٹین کی طرف نہیں جاتی. ایک کریونگ بھی ہوتی ہے نا, کریونگ بھی ہوتی ہے, یہی تو لیزی ہے نا, یہ تو لیزی پن ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں, جیسے فرض کریں آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ کا وزن زیادہ ہے, تو جو آپ نے خوراک کھائی ہے اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں فوراً جو ہے زیر استعمال لے کے آئیں, فوراً انہیں برن کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے 20-25 منٹ کی واک اگر آپ کھانے کے بعد کرتے ہیں تو باڈی جو ہے پہلا کام یہی کرے گی کہ انہیں جو ہے استعمال کرے گی, بجائے کہ وہ آگے جا کے لیور میں جائیں, باڈی میں سٹور ہوں, پھر چربی بنے. ٹھیک ہے, آپ انہیں فوراً جو ہے استعمال کر لیں. یہ چیز حکیم صاحب ایک بات یوں ہے کہ فوڈ آپ لیتے ہیں, یہ سبھی ہم بھی لیتے ہیں مینس کے, اس میں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کتنی اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, کتنی اس میں فیٹس ہیں, اور کتنی زیادہ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے یہ بغیر اس کے جو فوڈ لیتے ہیں, کیا اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو اب سب ورک آؤٹ ہو چکی ہیں. آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی فائبر ہے, کتنے اس میں سالٹ ہے, کتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں, کتنے شوگر ہے, کتنی پروٹین, اور چیز اس پہ لکھی ہوتی ہے. چارٹ بنا لینا چاہیے, فوڈ کا ڈائٹ چارٹ بنا لینا چاہیے. ایوری سنگل تھنگ میں جو ہے اس کے جو حرارے ہیں, جو اس میں انرجیز ہیں, کیلوریفک ویلیو ہے, وہ ہر چیز ورک آؤٹ کی جا چکی ہے. چونکہ ہمارے ناظرین فرض کریں کہ وہ اگر اس چیز کو نہیں جانتے یا یہ چارٹ پڑھنا نہیں جانتے, تو ہم انہیں سمپل ٹرمز میں یہ بتائیں گے کہ اگر ہم کم کھائیں, سادی غذا کھائیں, اور وہ جو ہم کھا رہے ہیں اس سے جزء بدن بنائیں اور اسے برن اپ کریں, جو چیزیں فرض کریں جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, تو یہ سمپل اپروچ ہے جو کہ ہم دے رہے ہیں. اگر اتنا بھی لوگ کر لیں تو آئی تھنک کہ آلموسٹ 50-60% لوگ جو ہیں اس سے صحیح ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ چارٹس اب دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اگر اپنے جاتے ہیں فرض کریں نرس کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, وہ پورا آپ کو چارٹ دیتے ہیں کہ کون سی چیز میں کتنی کیلوریز ہیں, کتنا اس میں فائبر ہے, کتنا سالٹ ہے, وہ آپ کو پوری چیز دی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, وی ٹرائنگ ٹو اوور سمپلیفائی, آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم بات کر رہے ہیں کاربوہائیڈریٹس, اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ انہیں جو ہے یوز کرتے ہیں, اب نیکسٹ اسٹیج آتی ہے کہ اگر آپ کا آلریڈی وزن زیادہ ہے, بہت زیادہ وزن ہے آپ کا, تو ایکسرسائز شروع کرنے میں بھی جو ہے کافی ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے,